بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ سردیوں سے حفاظت کے بارے میں اسلام ہماری طبی طور پر کیا رہنمائی کرتا ہے اور بچنے کے کون کون سے طریقے بتاتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سردیوں سے حفاظت کو روحانی طور پر بیان کیا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا بتائی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی حضور نے اس کی تعلیم دی۔ اب اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں ظاہری اسباب سے اور طبی طور پر سردیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی طرف تمام ہمارے ناظرین و سامعین توجہ کریں، وہ یہ کہ اسلام دیکھیں کیسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ آج اسلام کے 1400 سال بعد امت جس طریقے پر عمل پیرا ہے، جس طرح سے اپنی حفاظت کرتی ہے، یہ وہی طریقہ ہے کہ جو اسلام میں 1400 سال پہلے سے راجع ہے۔ اور مزید ملاحظہ کیجئے گا کہ کس طرح سے اسلام اپنے ماننے والوں کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے، اور ایسا مکمل دین ہے جو صرف عبادات و معاملات کی طرف نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں کارآمد بھی ہے اور لازم و ملزوم بھی ہے۔ حدیث طیبہ میں سردی سے حفاظت کے لیے لباس کون کون سے حضور نے پہنے ہیں، حضور کی سنت ہے، صحابہ اکرام نے پہنے ہیں یا پہننے کا حکم فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سویٹر یا جیکٹ آج ہم لوگ پہنتے ہیں، جس طرح کی ہم لوگ پہنتے ہیں آج سویٹر اور جیکٹ، جس کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جیکٹ اور سویٹر کی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کی آستین نہیں ہوتی، البتہ باقی لباس ہوتا ہے۔ تو ایسا سویٹر اور ایسی جیکٹ وغیرہ یہ پہننا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اس کو پہنانا بھی حضور کی سنت ہے۔ چنانچہ معجم کبیر کی حدیث نمبر 3011 یعنی 3011 حدیث نمبر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کی رات اکیلے جاسوسی کے لیے بھیجا، جب وہ اپنے سفر سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سردی اور ٹھنڈی ہوا سے بچانے کے لیے انہیں کپڑوں کے اوپر پہنے جانے والا بغیر آستینوں کا چوغا یعنی سویٹر اور جیکٹ پہنائی۔ تو سردیوں سے حفاظت کے لیے لباس میں سویٹر یا جیکٹ پہننا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو کوئی بھی عمل اگر مسلمان کرے، جیسے اگر سویٹر یا جیکٹ پہنے جو کہ کپڑوں کے اوپر ہی پہنا جاتا ہے، تو اس میں نیت یہ کر لے کہ یہ حضور کی سنت ہے، تو ایسے وہ سردی سے بھی بچ جائے گا اور اسے اس سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح آج کل سردیوں میں ہاتھوں کو سردیوں سے بچانے کے لیے دستانے اور پاؤں کو سردی سے بچانے کے لیے موزے پہنے جاتے ہیں، اور اکثر دستانے اور موزے دونوں یہ کپڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور سردی کی شدت کی وجہ سے ہاتھوں اور پاؤں کو کسی کپڑے سے چھپانا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث نمبر 2676 2676 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید چادر میں سردی کی صبح کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے ذریعے زمین کی سردی سے اپنے ہاتھ اور ٹانگوں کو بچاتے تھے۔ تو ہمارے ناظرین،
دیکھا آپ نے کہ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کو کسی کپڑے سے چھپانا، کسی کپڑے سے ڈھکنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جب ہم دستانے یا موزے پہنیں تو اس میں بھی نیت یہ کر لیں کہ یہ ہمارے حضور کی، ہمارے آقا کی سنت ہے کہ ہم سردی سے بھی بچ جائیں گے اور اس نیک نیتی کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح خود کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل وغیرہ اوڑھنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی دلیل تو براہ راست قرآن مجید سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، یعنی اے کمبل اوڑھنے والے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4640 یعنی 4640 حدیث نمبر، ایک طویل حدیث جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے سخت سردی لگنے لگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل مجھے اوڑھا دیا اور میں صبح تک چین کی نیند سوتا رہا۔ پھر صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا اے بہت سونے والے اٹھ جا۔ یعنی آپ نے دیکھا ناظرین کہ کمبل اوڑھ کر سونا بھی حضور کی سنت ہے اور کسی کو پہنا کے سلانا بھی حضور کی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کمبل اوڑھیں یا کسی کو اوڑھائیں تب بھی دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ اب جان لیتے ہیں سردیوں میں کھائے جانے والی غذاؤں کے بارے میں کہ ایسی کون سی غذائیں ہیں جنہیں کھا کر سردیوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، سردیوں کی بیماری سے شفا یابی ہو سکتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی سنت ہے اور احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ مگر ہمارے تمام ہی ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ان غذاؤں کا استعمال، ان کی مقداروں کا استعمال کسی طبیب کے مشورے سے یعنی ڈاکٹر کے مشورے سے کریں، کیونکہ عربیوں کا مزاج اور ان کی خوراک پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں سے، اسی طرح یورپ میں رہنے والے لوگوں سے بھی بہت مختلف ہے۔ چنانچہ سردیوں میں مفید غذاؤں میں جو سب سے پہلے نمبر پہ رکھی گئی ہے وہ ہے کلونجی، جس کے بارے میں حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور میرات المناجی شرح مشکات المصابی میں ہے کہ کلونجی وہ غذا ہے جس سے سردیوں کی بیماری سے شفا یابی ہوتی ہے۔ سردیوں میں نبیذ یعنی کھجور کا شربت پینا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے۔ اور اسی طرح غذاؤں کے ساتھ ساتھ سردیوں میں ایک تیل لگانا بھی بہت زیادہ مفید ہے، جس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ کنز العمال کی حدیث نمبر 17214 17214 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے پاس زیادہ فائدے والا ہے۔ اور وہ تیل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل بنفشہ کا تیل لگاؤ، وہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہے۔ اور اسی گل بنفشہ کے تیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنز العمال میں فرمایا، کنز العمال کی حدیث نمبر 17212 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گل بنفشہ کا تیل یہ تیلوں کا سردار ہے۔ اور اسی طرح کھجوروں کا کھانا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مبارک سنت ہے، اور کھجوروں میں بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ سردیوں میں کمی لاتی ہیں اور انسان کے جسم میں ہونے والی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہیں۔
تو امید ہے ہمارے تمام ناظرین کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی، جس میں سردیوں سے حفاظت کا اسلامی طریقہ کار اور اسلامی غذاؤں کا بتایا گیا ہے، اور وہ وہی طریقے ہیں جو کہ آج دنیا میں رائج بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیت اللہ اور رسول کی رضا والی، حضور کی سنت والی کر لیں گے تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا، اللہ رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔